بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع عشر، الباب الثاني الاستفعال. دوسرا باب استفعال سے متعلق ہے۔ استفعال کے باب کی علامت و علامتہ زیادۃ السین والتاء قبل الفاء، فا سے پہلے سین اور تا کا اضافہ، یہ اس کی علامت ہے باب استفعال کا۔ مثل الاستنصار، الاستنصار معناہ طلب النصرہ، نصرت کا طلب کرنا۔ جید استنصر بمعنی اس نے نصرت طلب کی۔ استنصر یستنصر استنصارا فهو مستنصر، واستنصر يستنصر استنصارا فذاك مستنصر، الامر منه استنصر والنهي عنه لا تستنصر، والظرف منه مستنصر مستنصران مستنصرات۔ فائدہ: یجوز حذف التاء فی استطاع یستطیع، استطاع یستطیع میں تا کا حذف کرنا جائز ہے تخفیف کے لیے، جیسے قرآن پاک میں بھی وارد ہے فما استطاعوا، وہ تا اصل میں فما استطاعوا، فما استطاعوا ان یظہروه وما استطاعوا له نقبہ، ٹھیک ہے۔ وذالک تأویل، اس طرح قرآن میں ہے ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کئی جگہوں پہ ما لم تستطع علیہ صبرا، لیکن ایک جگہ میں فرمایا ما لم تستطع علیہ صبرا، تو یہ تا کا حذف کرنا استفعال کے تا کا یہ تخفیف کے لیے جائز ہے۔ الباب الثانی، استطاع اور یستطیع میں صرف۔ الباب الثالث، تیسرا باب، الانفعال، یہ انفعال ہے۔ وعلامتہ زیادۃ النون قبل الفاء، فا سے پہلے نون کا زیادہ کرنا۔ وہذا الباب یکون لازما ابدا، یہ باب جو ہے ہمیشہ لازم ہی آئے گا۔ مثل الانفطار، اب فا سے پہلے نون کو اضافہ کر دیا، انفعال، ٹھیک ہے۔ معنی ہو الانشقاق، الانفطار بمعنی الانشقاق پٹنا۔ انفطر ينفطر انفطارا فهو منفطر، الامر منه انفطر والنهي عنه لا تنفطر، والظرف منه منفطر منفطران منفطرات۔ فائدہ: لا يأتي من هذا الباب فعل تكون فاؤه نون، جید لا يأتي من هذا الباب فعل، اس باب سے کوئی ایسا فعل نہیں آتا تكون فاؤه نونا، کہ اس کا فا جو ہے وہ نون ہو۔ وحینما يراد معنى الانفعال منه فيؤتى من الافتعال، لیکن جب انفعال کا معنی اس سے مراد لیا جاتا ہو ایسے فعل سے کہ جس کا نون جو ہے وہ فا جو ہے وہ نون ہو، تو اس کو افتعال سے لاتے ہیں، جیسے انتکسا، انتکسا ای نکس علی رأسہ، ٹھیک ہے۔ انتکسا نکس علی رأسہ، اپنے الٹا ہو گیا سر پر، ٹھیک ہے۔ تو نکس علی رأسہ، یہ انتکسا ہم نے کہا افتعال سے، نکسا۔ الباب الرابع، الافعلال وعلامتہ تکرار اللام، ٹھیک ہے، لام کا مکرر آنا، یہ اس کا جو ہے وہ اس کی علامت ہے۔ ووجود اربعۃ حروف بعد حمزۃ الوصل فی الماضی، ماضی میں 4 حروف کا زیادہ ہونا، وجود حمزۃ الوصل کے بعد۔ ووجود اربعۃ حروف بعد حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل کے بعد 4 حروف کا موجود ہونا ماضی میں، جیسے الاحمرار، الاحمرار معناہ کون الشیء احمر، کسی چیز کا سرخ ہونا، احمرہ سرخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں حمزۃ الوصل کے بعد 4 حروف ہے، ہا میم اور را مکرر۔ ہم نے کہا کہ لام کی جگہ جو حرف آئے گا وہ مکرر ہوگا، تو لام کی جگہ یہاں پر را آتا ہے، وہ مکرر آیا ہے۔ احمر یحمر احمرارا فهو محمر، الامر منه احمر احمر احمرر، والنهي عنه لا تحمر لا تحمر لا تحمرر، والظرف منه محمر محمران محمرات۔ الاعلال، ٹھیک ہے، یعنی اس کا قانون کیا جاری ہوا۔ احمر كانت في الاصل احمر احمرر، كانت في الاصل احمرر، یہ اصل میں احمرر تھا۔ اجتمع حرفان متجانسان في كلمة واحدة، ایک جنس کے دو حرف ایک ساتھ جمع ہو گئے ایک کلمے میں۔ فجعل الاول ساکنا وادغم في الثاني، پہلے والے کو ساکن کر دیا دوسرے میں مدغم کر دیا، فصار احمر، یعنی را اور را دونوں ایک ہی جنس کے ہیں، تو وہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے ایک ہی کلمے میں، تو ایک پہلے والے کو ساکن کر دیا دوسرے والے میں مدغم کر دیا۔
احمرہ بن گیا. وہکذا یحمر و محمر و اخواتها، جتنی بھی اس طرح کی کلمات ہیں ان سب میں یہی قاعدہ جاری ہوا. قاعدہ اذا اجتمع الساکنان فی واحد المذکر من الامر بسبب الوقف، جب یعنی امر میں واحد مذکر امر کے صیغے میں جب دو ساکن جمع ہو جائیں وقف کی وجہ سے، فجازت فیہ ثلاثۃ اوجہ، اس میں تین وجہیں جائز ہیں. فتح الراء الثانیہ، دوسرے را کا مفتوح پڑھنا جیسے احمرہ. کسر الراء الثانیہ، دوسرے را کا مکسور پڑھنا جیسے احمر. اور ترک الادغام، ادغام کا چھوڑ دینا جیسے احمرر. وقس علی هذا صیغ المضارع المجزوم الاخرى، دوسرے جو مضارع مجزوم کے جو دوسرے صیغے ہیں ان کو بھی اسی پر قیاس کر دو. ملحوظہ کلمۃ اللام فی باب الافعلال دائما تکون مشددہ، لام کا کلمہ یہ افعلال میں ہمیشہ مشدد ہوتا ہے جیسے احمر یحمر. الا فی الناقص، مگر ناقص میں، ناقص یعنی جس میں حرف علت ہو آخر میں، جیسے ارعوا، یہ ارعوا سے بنا ہے. فإنه يعمل فيه بأحكام اللفيف، وہاں پر اس میں جو عمل ہوگا وہ لفیف کا عمل ہوگا. بأن الواو الأولى تبقى سالمة، کہ پہلا والا واو سالم رہے گا. وفي الثانية، اور دوسرے میں تجری تعلیلات الناقص، اور دوسرے میں ناقص کے تعلیلات وہ جاری ہوں گے. ٹھیک ہے. ماذا قرأت عن قاعدة استطاع يستطيع بینها مع الامثلہ، استطاع یستطیع کے قاعدے سے آپ نے کیا پڑھا، اس کو مثالوں کے ذریعے سے بیان کر دو. اذا كانت کلمة تكون فاؤه نونا، کہ جب ایسا کلمہ ہو کہ اس کا فا نون ہو. ونحتاج الى معناه من باب الانفعال، اور اس کا معنی انفعال کے باب سے ہمیں ضرورت ہو. فما هي طریقته، تو اس کا طریقہ کیا ہے. ما هي علامة باب الافعلال، افعلال باب کا علامت کیا ہے. اذا اجتمع الساکنان فی المذکر الواحد من الامر، جب دو ساکن جمع ہو جائیں مذکر واحد امر میں، بسبب الوقف، وقف کی وجہ سے. فکم وجہا للجواز، فی اس میں کتنے وجہ ہیں جواز. ماذا قرأت عن حرکت اللام فی باب الافعلال، باب افعلال میں کتنی حرکتیں ہیں لام کے. بین ذالک مع الامثلہ، اس کو مثالوں کے ذریعے سے بیان کر لو. التمارین عین باب کل مصدر ثم صرفها واجر القواعد فی صیغها، ہر مصدر کو کے باب کو بیان کرو، پھر اس کی گردانیں کرو اور اس میں صیغوں کے قواعد کو جاری کر دو. الاستغفار، الاستقامۃ، الاستغاثۃ، الانعکاس، الانحلام، الانضمام، الاعوجاج، الاسوداد، الاغبرار. وضح هذه الصيغ مع بيان ابوابها وابحاثها. استبشرتن، تستخبرين، مستحقرة، انشعب، لينفصلنان، منشرح، يخضررن، وهكذا. ما به عفوا. استخرج الافعال من الجمل التالیہ، آنے والے جملوں سے، مندرجہ ذیل جملوں سے افعال کو نکالو. ثم اذکر صیغة وباب كل منها، پھر ہر ایک باب کے صیغے اور باب کو بیان کرو. قالت احداهن یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم. انفلق کون سا ہے، آپ نے اس کا باب معلوم کر لینا ہے، اس کے صیغے کی تفصیل بیان کرنی ہے. یستفتون کا کون سا صیغہ ہے. اذا السماء انفطرت، انفطرت کون سا صیغہ ہے. نعبد اور نستعین کون سا صیغہ ہے. انقدرت کون سا صیغہ ہے. یہ سارے آپ نے. ہاتی مثالین تحت کل باب، ہر ایک باب کے نیچے دو مثالیں لاؤ. وفائدۃ من الابواب والفوائد المذکورہ، اور ایک فائدہ ابواب اور فوائد مذکورہ میں سے، یہ بھی آپ لاؤ.